یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، کوئی طور پہ گئے تھے نا، یہ جب کا ہے تو قصہ ہے۔ فرعون سے ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک کتاب لائیں گے جس میں حلال حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے اس کتاب کے نازل فرمانے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ 30 روزے رکھیں۔ جب روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے ذہن مبارک سے ایک طرح کی بو معلوم ہوئی۔ آپ نے مسواک کی۔ ملائکہ نے عرض کیا ہمیں آپ کے دہن مبارک سے بڑی محبوب خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ماہ ذی الحج میں 10 روزے اور رکھیں، اور فرمایا کہ اے موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک خوشبو مشک سے زیادہ طیب ہے۔ پہاڑ پر مناجات لیے جاتے ہیں۔ آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کر سکیں۔ اخبار وارد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر کوہ طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ کے ڈھک لیا، تو شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا۔ تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ اللہ اور قلموں کی آوازیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معجزات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا۔ خازن وغیرہ ان آنکھوں سے سوال کر کے بلکہ دیدار الہی بغیر سوال کے محض اس کے عطا و فضل سے حاصل کی ہوگا، وہ بھی اس فانی آنکھ سے نہیں بلکہ باقی آنکھ سے، یعنی کوئی بشر مجھے دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب عز و جل کی دیدار سے فیض یاب کیے جائیں گے۔ اور علاوہ بری یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے، اور پہاڑ کا ثابت رہنا امر ممکن ہے کیونکہ اس کی نسبت فرمایا جہالہ سے اس کو پاش کر دیا۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اور جس کو وہ موجود فرمائے ممکن ہے کہ وہ نہ موجود ہوا اگر اس کو نہ موجود کریں کیونکہ وہ اپنے فعل میں مختار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کا ارادہ ممکن ہے، محال نہیں، اور جو چیز امر ممکن پر مطلق ہے کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، بحال نہیں ہوتی۔ لہذا دیدار الہی جس کو پہاڑ کے ثابت رہنے پر مطلق فرمایا گیا وہ ممکن ہوا، تو ان کا قول باطل ہے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار محال بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے توریت کی جو 7 یا 10 تھی، زبرجد کی یا زمرد کی، اس کے احکام پر عامل ہوں جو آخرت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس عطا نے کہا کہ حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے، پھر کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے منازل دکھاؤں گا۔ جنہوں نے اللہ کے گھر سے جہنم مراد ہے، کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا۔ جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو، اور عطیہ فی کا قول ہے کہ دارالفا ان سے فرعون اور اس کے قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں۔ صدی کا قول ہے کہ اس سے منازل کفار مراد ہی
بی نے کہا کہ آج سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے مناظر مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہو کر گزرا کرتے تھے۔